السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ معزز اور معقر ناظرین و ناظرات، سورۃ البقرہ آیت نمبر 283 کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، پس اگر بعض سے معمون ہو تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص جس کو امانت دار سمجھا گیا اس کی امانت کو، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب سے جو کہ اللہ ہے اس سے ڈرتا رہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے اس کی تفسیر الحمدللہ گزشتہ درس میں ہو چکی۔ اب یہاں پر اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری شکل بیان کی۔ پہلی شکل تو ہو گئی کہ جب کوئی کسی سے لین دین کرے، ادھار معاملہ کرے تو اس کو لکھ لے۔ دوسری شکل یہ ہو گئی کہ اگر لکھنا ممکن نہیں ہے تو گروی رکھ دے، اور تیسری شکل یہ کہ اگر لکھنا ممکن نہیں ہے اور گروی کے لیے بھی دینے والا جس کا حق ہے وہ نہیں مطالبہ کرتا ہے، یا جس نے لیا ہے اس کے پاس طاقت نہیں گروی رکھے، تو کوئی بات نہیں، نہ لکھے نہ گروی رکھے، وہ آپسی سمجھداری سے اور آپسی انڈرسٹینڈنگ سے وہ معاملے کو حل کرے۔ بس اگر اس میں سے آپس میں ایک آدمی دوسرے آدمی پر بھروسہ کرتا ہے، معمون ہے، اس کو امید ہے کہ یہ کوئی دھوکہ نہیں دے گا، یہ کوئی گھوٹالہ نہیں کرے گا، یہ فراڈی نہیں کرے گا، اس کو امید ہے، نہیں چاہتا ہے کہ اپنے اس دوست سے کچھ لکھا لے یا گروی رکھنے کا مطالبہ کرے، نہیں، تو کوئی بات نہیں۔ شریعت اسلامیہ نے لکھنے کو کمپلسری نہیں قرار دیا، نہ گروی رکھنے کو کمپلسری قرار دیا۔ ہمارے اور آپ کے حقوق کی حفاظت کے لیے لکھنے کی ترغیب دلائی، گروی رکھنے کی ترغیب دلائی۔ اگر کوئی آدمی، دو لوگ ایسے ہیں جو نہیں ضرورت محسوس کرتے لکھنے کے لیے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، ایسا کر سکتے۔ پتہ ہی چلا کہ لکھنا اور اس پر گواہ بنانا یا گروی رکھنا یہ بالکل کمپلسری نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہونا چاہیے کہ معاملات پر گواہ بنا لیں۔ تو اگر کوئی آدمی کسی سے معمون ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ گروی نہ رکھے اور لکھے نہ، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو نصیحت کی جس آدمی کے اوپر حق ہے، جس آدمی نے قرضہ لیا ہے، کہ دیکھو ایسا مت سمجھنا کہ تمہارا کوئی سامان گروی نہیں رکھا ہوا ہے، یا ایسا مت سمجھنا کہ تم گروی رکھے ہوئے سامان سے یا گروی نہیں رکھے گئے سامان ہے تو تم وہاں پر دھوکہ دے دو، وہ سامان ہڑپ کر جاؤ، نہ۔ دیکھو، اس نے آپ کو امانت دار سمجھا ہے، اس نے آپ پر اعتماد کیا ہے، اس نے آپ کو بہتر سمجھا، اچھا سمجھا، اس لیے آپ کے حوالے کیا۔ تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ان کی امانت کو ان سے پہنچا دو، بھلے نہیں لکھا گیا ہے،
بھلے نہیں جو ہے کیا نام ہے گواہی ہیں یا گروی رکھی ہوئی چیز نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. آپ دو بھائی ہیں، سگے بھائیوں کا معاملہ ہے، کوئی بات نہیں، آپس میں اس کو جو ہے اچھی طریقے سے ادا کر دیجیے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کے اوپر جب کسی کا حق ہو تو اس کو ادا کرنے کی پہلی فرصت میں اہتمام کریں. اور حقوق کی ادائیگی میرے بھائیوں بہت اہم ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ لکھا پڑھی نہیں ہے، کوئی گروی بھی نہیں رکھا ہوں، چلو ہڑپ کر جاؤں. نہیں ہڑپ کر سکتا. ایک کا کئی گنا اس کو اللہ کے یہاں بھرنا پڑے گا، اللہ کے یہاں بھرنا پڑے گا. اس لیے جس کا جو حق ہے، جتنا حق ہے، اس کو بالکل ملنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کہا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اس کو چاہیے کہ اپنے رب سے جو کہ اللہ ہے ڈرتا رہے. اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو انسان کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں. انسان آٹومیٹک دیندار بن جاتا ہے. اللہ پر ایمان ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو اور آخرت کے دن پر ایمان ہو. تو ایسا آدمی جو اللہ پر ایمان رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے، اسلامی عقائد میں اپنا عقیدہ رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر اسلامی عقائد کے ساتھ عقیدہ رکھتا ہے اور وہ امانت کو ادا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تقوی کی وصیت کی. تقوی کا مطلب کیا ہے میرے بھائیو؟ تقوی کا مطلب یہی ہے کہ بڑے چھوٹے گناہ ہر ایک کو چھوڑ دینا. دل میں اگر تقوی آ جائے تو میرے بھائی ہر نیکی کرے گا. کہیں تھوڑی کوتاہی ہو گئی اللہ سے توبہ کرے گا، ہر برائی سے بچے گا. تو اس لیے اللہ نے خاص تقوی کی وصیت کی کہ امانت کو ادا کرنے کا اہتمام وہی کرے گا جس کے دل میں تقوی. اور آپ یہاں یہ غور کیجئے کہ اللہ نے اس حق کو جو کسی کے اوپر ہے اس کو امانت کہا ہے. یہ امانت کہا ہے. کسی سے ہم نے قرض لیا، امانت ہے. آپ کے اوپر کوئی حق ہے، امانت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے مستحقین تک پہنچاؤ. اور امانت میں خیانت کرنا منافق کی علامت. 4 قسم کی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ایک آدمی کے اندر بیک وقت پائی جائیں تو پکا منافق ہوگا. اس میں ایک چیز ہے وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ. جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رخصت دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیے لکھنا اچھی بات ہے، گروی رکھنا اچھی بات ہے، لیکن اگر دونوں بھی نہیں کرتے ہو، ایک دوسرے پر اعتماد ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور امانت کو، حق کو، حقوق کو ادا کر دینا چاہیے. تو اس میں یہ تیسرا آپشن ہے کہ بغیر لکھے، بغیر گروی رکھے اگر اعتماد ہے تو معاملے کو انجام دیا جا سکتا ہے اور ایسے معاملے کو قبول کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو امانت دار بنائے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.